اللہ کی عبادت کے لیے مناسک کی ادائیگی کرنا سنت رسول اللہ کے مطابق۔ حج انسان کیا ٹور کے لیے جاتا ہے؟ انسان گھومنے کے لیے جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے، ٹور کے لیے نہیں جاتا، گھومنے کے لیے نہیں جاتا، تو اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور مناسک کی ادائیگی، اپنے مرضی سے کچھ بھی کرے گا نہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، سب سے پہلے تو میقات سے احرام باندھے گا، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، پھر مینا میں جائے گا، مزدلفہ میں عرفات میں جائے گا، پھر مزدلفہ آئے گا، پھر جو ہے واپس مینا آئے گا، تو 4 کام کرے گا 10ویں ذی الحجہ کو۔ بڑے جمرے کو کنکری مارے گا، جمرہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، شیطان نہیں ہے وہ، جمرہ ہے، اس کو جمرات کہتے ہیں، بڑا جمرہ، چھوٹا جمرہ اور بیچ والا جمرہ، شیطان نہیں ہے، غلط نام ہے یہ، جمرات کہا گیا، کہیں بھی حدیث میں اس کو شیطان سے تعبیر نہیں کیا گیا، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی کتاب میں ملتا ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا یہ، میں نے آج تک کسی بھی کتاب میں شیطان کا نام نہیں پڑھا ہے، عوام کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شیطان ہوتا تو شیطان کے وقت کیا پڑھنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے، لیکن کنکری مارتے ہیں تو اعوذ باللہ کہتے ہیں، اللہ کو بسم اللہ کہتے ہیں بلکہ، ہاں، تو جو ہے یہ تو اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ رمی جمار، رمی مانے مارنا کنکری، اور جمار مانے جمرات کو کنکری مارنا، یہ کیوں کیا گیا؟ اقامت ذکر اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے کیا گیا، یہ شعار ہیں۔ اب اس کی حکمتیں جو بھی ہیں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کو نہیں مار رہے ہوتے ہیں ہم شیطان کو کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول جیسے حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو جیسے کرتے ہیں ویسے ہی اس کو کنکری کو مارتے ہیں۔ اب کوئی بولے کہ حجر اسود پتھر کو کیوں بوسا دیتے ہیں، تو وہی سوال اس پر بھی ہوگا کہ جمرات کو کیوں کنکری مارتے ہیں، یہی ساری چیزیں جو ہے، تو ہمیں اس میں جو ہے اپنی عقل کو دخل نہیں دینا ہے۔ اب کوئی کہے کہ رکوع میں کیوں جھکتے ہیں، سجدے میں کیوں جو ہے 2 کرتے ہیں، یا زمین پر کیوں رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسان سوالات کرے گا تو بہت سارے سوالات ہو جائیں گے، اس لیے ہم کو اس میں جو ہے اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے، بلکہ جو سنت نے کہا ہے اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو وہ شیطان نہیں ہے، جمرہ ہے، کیا ہے؟ بڑے جمرے کو ایک کو 10ویں ذی الحجہ کو ایک کو بڑے جمرے کو کنکری ماریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ ترتیب جو میں نے بتائی، پہلے کنکری ماریں گے، پھر جو ہے قربانی کریں گے، پھر بال کٹوائیں گے، اور پھر طواف کریں گے، یہ 4 ترتیب سے افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آگے پیچھے کر لے، مثال کے طور پر کسی نے جو ہے پہلے قربانی کر لی پھر جا کے کنکری ماری، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے پہلے طواف کر لیا پھر قربانی کی، یا جو ہے پھر کنکری ماری، تو بھی کوئی آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ترتیب اگر اس طرح سے کرے گا، یا جیسے کسی نے کنکری ماری پھر آ کر کے جو ہے بال کٹوا لیے، کیونکہ قربانی تو ابھی انسان اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا، بلکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں دوسروں کو دیے جاتا ہے، تو وہ کب کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ کب کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ 2 کام کر لیں گے، ان 4 کاموں میں سے 2 کام کر لیں گے تو آپ حلال ہو جائیں گے، مطلب چھوٹا حلال ہوں گے، بیوی کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، یعنی کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، جو ہے اسی کے علاوہ جو ہے بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، یہ ساری چیز، سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے لیے، سر ڈھک سکتے ہیں، سب جو پابندیاں سب ختم ہو جائیں گی، لیکن صرف بیوی سے نہیں مل سکتے، بس جب تک کہ آپ طواف نہ کر لیں۔ اگر طواف کر لیا، 4 کام کر لیے، تو پھر بیوی بھی حلال ہو جائے، یعنی 4 کام جو کرنے ہیں 10ویں ذی الحجہ کو، اس میں سے 2 کام کر لیے تو آپ آدھا حلال ہو گئے، اس کو تحلل اول کہتے ہیں یا تحلل اصغر کہتے ہیں، چھوٹا حلال ہونا، یا یہ ہے کہ پہلا حلال ہونا۔ اور جب 4 کام کر لیں گے تو مکمل طور سے حلال ہو جائیں گے، پھر مینا کی راتوں میں آپ اپنی بیوی سے بھی مل سکتے ہیں، اگر ساتھ میں گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور راتیں جو ہیں وہ مینا میں گزارنا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور عمرے کا معنی کیا ہے؟ زیارت کرنا، عمرے کا لفظی معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ زیارت کرنا، اور شرعی معنی التعبد للہ بالطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ والحلق او التقصیر۔ اس میں جو ہے وضاحت کر دی، کیونکہ حج میں آپ وضاحت کرنے جائیں گے، ایک ایک چیز گنانے جائیں گے تو مشکل ہے، بہت سارا جو ہے گنانا پڑے گا، بہت ساری بات ہے، اس لیے جو وہاں کہا کہ بے اداء المناسک کا علی ما جاء فی سنت رسول اللہ، مناسک کی ادائیگی کرنا سنت رسول اللہ کے مطابق، اللہ کی عبادت کی غرض سے مناسک کی ادائیگی کرنا سنت رسول اللہ کے مطابق، یہ حج کی تعریف ہے۔ اور عمرے کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی غرض سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور حلق یا تقصیر کروانا، یعنی سر منڈوانا، ٹینڈ کروانا، یا بال کٹوانا، ٹھیک ہے، اور بال کٹوائیں گے تو پورے سر کے کٹوائیں گے، کچھ لوگ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کاٹ لیتے ہیں، کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں مروہ پر، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، پورے سر کے بال کاٹنے چاہیے ایک لیول پر، اور سارے جو ہے بال، جیسے ہم عام نارمل طور پر بال کٹواتے ہیں، جیسے وہی نارمل طور پر بھی کچھ لوگ غلط کٹواتے ہیں، جو ہے انگریزوں کی دیکھا دیکھی، وہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو نارمل حالتوں میں بھی منع ہے۔
نہیں بال کٹوائیں آپ جیسے نارمل کٹواتے ہیں سب طریقے سے سائز کروا سکتے ہیں، لیکن حلق افضل ہے. منڈوانا ٹینڈ کروانا یہ افضل ہے، کیونکہ آپ نے ٹینڈ کروانے والوں کے لیے حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے اور بال کٹوانے والوں کے لیے صرف 1 مرتبہ دعا کی ہے. تو اب انسان کو 1 مرتبہ دعا چاہیے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا 3 مرتبہ چاہیے، وہ انسان خود سوچ لے. اسی طریقے سے قرآن میں بھی اور بہت ساری وجہیں، قرآن میں بھی اللہ نے پہلے حلق کا ذکر کیا، محلقین رؤوسکم ومقصرین کہا، پہلے حلق کا ذکر کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ ہے. 3 چیز. چوتھی چیز یہ ہے کہ حلق کے افضل ہونے کی چوتھی وجہ کہ اس میں زیادہ خشوع اور خضوع ہے اور زیادہ جو ہے غلامی پائی جاتی ہے بندے کے، بندہ اللہ کے لیے اپنی زینت کو قربان کرتا ہے تو اس میں زیادہ ثواب ہے. حج کی فضیلت میں بہت ساری جو ہے آیتیں اور بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں. کسی کو کوئی حدیث یاد ہے یا مفہوم اس کا پتہ ہے حج کی فضیلت میں؟ ہاں جزاک اللہ خیر. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. کا ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ کیے جاتے ہیں یہ عمرہ جو ہے کفارہ بن جاتا ہے ان کا، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، یعنی حج مبرور کرنے والا جنتی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جس نے حج کیا اور حج میں 2 شرطیں آپ نے لگائی، اس نے رفث فسوق گند باتیں نہیں کی، بے ہودہ اور لغو باتیں نہیں کی، گالی گلوچ نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور گناہ نہیں کیا، گناہ نہیں کیا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی اور بیہودہ باتیں بھی نہیں کی، نہ بیہودہ کام کیا نہ بیہودہ باتیں کی، یعنی سنت کے مطابق حج کیا. رجع کیوم ولدته امه، وہ ایسے لوٹا گویا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے انسان کس طرح پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا. بچہ مرفوع القلم ہے بالغ ہونے تک، بچہ مرفوع القلم ہے بالغ ہونے تک، جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے تب تک اس کے اعمال کا مواخذہ نہیں کرے گا اللہ رب العالمین، اس کو سزا نہیں دے گا. بالغ ہونے کے بعد اس کے اعمال کا وہ مکلف ہے اور پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں، اس کی لکھی جاتی ہے. مرفوع القلم یعنی قلم اٹھا رہی ہے، فرشتے لکھتے نہیں ہیں اس کے اعمال کو. نیکیوں کا ثواب تو ملے گا کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ نہیں لکھے جاتے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے اس کو. تو انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے گویا کہ ویسے لوگ، یعنی صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور حج مبرور اس کا بدلہ جو جنت ہے. حج مبرور کا مطلب یہ کہ جس کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے اور اس میں کوئی گناہ نہ ہو اور اللہ کے بندوں کو تکلیف بھی نہ ہو. اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں، یہ بھی گناہ ہے لیکن وضاحت کے ساتھ کہ اللہ کے بندوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے انسان، یہ حج مبرور ہے. اور جب ہم سنت کے مطابق کہتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ سنت کے مطابق کرے گا تو گناہ بھی نہیں ہوگا اور بندوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا. لیکن تینوں چیزیں وضاحت کے ساتھ کہی جاتی، بیان کی جاتی ہیں. حالانکہ سنت کہہ دیا تو اس میں آ گیا، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ سنت سے مراد کیا ہے. تو سنت کے مطابق ارکان کو ادا کرنا ہی ہے اور بندوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی اور کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کرنا. آپ نے بندوں کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، لیکن جو ہے موبائل کے ذریعے سے یا کوئی گناہ اور کر لیا آپ نے اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان، تو گناہ بھی نہیں کرنا ہے، گناہ بھی نہیں کرنا. اگر انسان یہ چیزوں سے پابندی کر لیتا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا اور اپنے درمیان اور رب کے درمیان بھی گناہ نہیں کرتا ہے اور سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حج مبرور، اس کو کہتے ہیں حج مبرور، اور اس کا بدلہ جنت ہے. یعنی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی اور اس کے سارے گناہ معاف، اس کے سارے گناہ معاف. اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانا، اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا دوسرے نمبر پر آپ نے بتایا، اور تیسرے نمبر پر جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا الحج المبرور، حج مبرور. اور حج مبرور کی تعریف میں نے بتائی، حج مبرور کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اس کے اوپر جو ہے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. اسلام کا یہ 5واں رکن ہے، زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. اسی طریقے سے عمرے کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ عمرہ بھی اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو زندگی میں ایک بار فرض ہے. لیکن حج کے لیے وہی چیز ہے. اور عورت کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو. اگر عورت کے پاس مال ہے اور وہ صحیح سالم تندرست بھی ہے اور ٹکٹ بھی لے سکتی ہے ہوائی جہاز کی وغیرہ سب کچھ، لیکن اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر سے حج ساقط ہے، اس کے اوپر سے حج ساقط ہے. اللہ مواخذہ نہیں کرے گا اس کے حج کا، نہ کرنے کا مواخذہ، کیونکہ اس کے اوپر وہ چیز فرض ہی نہیں ہے محرم نہ ہونے کی وجہ سے. محرم یعنی اس کا شوہر ہو